میرے دوستو، ایک ایسا گناہ ہے کہ بہت سے انسان وہ گناہ کر تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ بھائی ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اللہ سے اس کی استغفار نہیں کرتے، تو جس کی نحوست جو ہے اس انسان پر ہو جاتی ہے، پھر وہ زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جو بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے وہ اپنی زبان پر ظلم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور پھر دائیں بائیں جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ لعنت والا نہیں ہے تو پھر وہ لعنت دوبارہ پھر اسی پر آ کر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ لعنت کسی پر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک گالی ہے۔ اگر آپ کسی کو لعنت بھیج رہے ہیں نا تو آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، تو گالی کا اسلام نے بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت اچھی ہو جائے، ہم سب کے اخلاق جو ہیں ایک دوسرے سے بہتر ہو جائیں، تو اس کو ہم سب نے مل کے بہتر بنانا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مذاق میں ہی اپنے دوستوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو لعنت ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے بعد آپ نے ضرور ایک مرتبہ لعنت بھیجنے سے پہلے سوچنا ہے کہ بھائی اگر وہ بندہ اس قابل نہ ہوا تو پھر دوبارہ پھر آ کے یہ میرے ہی پلے پڑ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ لعنت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک مومن کا قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اگر آپ کسی مومن پہ لعنت بھیجتے ہیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی مومن کا قتل کر دیا۔ اور اسی طرح جو لعنت کرنے والا ہے وہ قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں بھائی نہیں یہ تو بس مذاق ہے، بس ایسے ہی کہہ دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی۔ لعنت کرنے والا کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ اور پھر گالی دینے والا ہلاکت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ گالی دینے والا ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے۔ اور یہ جو لعنت بھیجتے ہیں یا آپ کوئی گالی کسی کو دیتے ہیں، لعنت بھیجنا بھی گالی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھے ورڈ نہیں ہے آپ کسی کو لعنت بھیجیں۔ اور پھر دو لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو ہے وہ کر رہے تھے اس طرح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم دونوں ہی شیطان ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث ہیں، ان کی پیاری تعلیمات ہیں، تو جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ آج جو لوگ ہم سے آگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ ترقی پہ ہیں، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کا عمل ان چیزوں پر سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ جو عمل ہے نا آج کافروں کا ہے ان چیزوں پہ، جس کی وجہ سے آج وہ ہم سے آگے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ ہم جو ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہ نقلی چیزیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن کافر ایسا نہیں کر رہا۔ وہ وہی چیز سیل کر رہا ہے جو وہ دکھا رہا ہے، ہم جو دکھا رہے ہیں وہ چیز سیل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، عمل انہوں نے نہیں کرنا تھا، عمل ہم نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔